میں نے بیان کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حقیقت نور ہے۔ آپ کی ذات کی دو حیثیتیں ہیں، ایک یہ کہ آپ حقیقتاً نور ہے، اور دوسری حیثیت یہ ہے کہ دنیا میں جب مبعوث کیا گیا تو ظاہری طور پر آپ کو بشر کے لبادے میں بھیجا گیا، تو آپ کی ظاہری حیثیت بشری ہے اور حقیقی جو حیثیت ہے وہ نور کی حیثیت ہے۔ نور کا تو کوئی تقابل ہی نہیں ہے، ساری کائنات آپ کے نور سے خلق کی گئی، تخلیق کی گئی۔ اب جہاں تھا معاملہ رہا بشریت کا، بشر کہتے ہیں انسان کو، خاکی انسان کو، مٹی سے بنے ہوئے انسان کو، تو بہت سے لوگوں نے بشر لفظ دیکھا قرآن عظیم میں تو یہ سمجھا کہ بشر ہے تو ہماری طرح ہے، جیسا کہ قرآن عظیم میں رب نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب فرما دیجئے آپ ان لوگوں سے کہ میں دیکھنے میں ظاہری طور پر تمہاری طرح بشر ہوں۔ اس سے انہوں نے نتیجہ نکالا کہ جب قرآن اللہ کے رسول کو خود حکم دے رہا ہے کہ آپ خود اعلان کیجئے کہ میں بشر ہوں، اور بشر بھی کیسا ہوں، مثلکم، تمہاری طرح، تو ان نادانوں نے تمہاری طرح کا مطلب یہی لیا کہ جیسے ہم بشر ہے ویسی رسول اللہ بشر ہے، جیسے ہم انسان ہے ویسی رسول اللہ بشر ہے، ویسی رسول اللہ انسان ہے۔ زحمت نہیں کی کہ حدیثوں کا مطالعہ کرتے، غور و فکر کرتے کہ حضور بشر تو ہے دنیا میں، جب آئے تو بشریت کے لبادے میں آئے، اور بشریت میں آنا نبی پاک کی مجبوری نہیں تھی، یہ ہم انسانوں کے لیے مجبوری تھی، کیونکہ اگر آپ نور کی شکل میں آتے تو ہم انسانوں میں، ہم سے مراد صحابہ اکرام ہے، ہم نے تو دیکھا نہیں، ظاہری طور پر صحابہ نے دیکھا ہے، تو صحابہ چونکہ انسان تھے ان کے لیے دشواری ہوتی کہ نور کو دیکھنے کی ان کی آنکھوں میں اتنی بینائی اور تابناکی نہیں تھی کہ اس نور کا دیدار کر سکے، اور بندوں کی حاجتیں رب کی بارگاہ میں لے جائے تو بشر کی حیثیت نہیں کہ رب تک پہنچ سکے، کہ بشر رب کی تجلیوں سے جل کر خاک ہو جائے، بشر کی حیثیت ہے۔ وہاں تو جبریل علیہ السلام جو خود نور ہے، سدرۃ المنتہا پر آ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر بال برابر بھی آگے بڑھا تو جل کر راکھ ہو جاؤ گا، تو جب جبریل جو فرشتوں کا سردار ہے ان کی حیثیت نہیں کہ بارگاہ خداوند قدوس میں جائیں اور اپنے ماتوں کی آنکھوں سے رب کا دیدار کر سکے، تو ایک ایسی ذات کی ضرورت تھی کہ جو دیدار خدا کرنے کے بھی متحمل ہو، دیدار خدا بھی کر سکتی ہو، اور جب بندوں میں آئے تو بندے اس کو دیکھ سکتے ہو۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے دو حیثیت اپنے محبوب کی بنائی کہ جب اپنے قرب خاص میں بلاتا ہے تو بشری لبادہ اتار کر آپ نور کی شکل میں چلے جاتے ہیں، نور ہو کر جاتے ہیں، اور اسی کو حالت کہتے ہیں کہ اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اسی کی طرف گئے ہوئے تھے، تو یہ جلوے اللہ کے ہی ہے در حقیقت، اور جب بندوں کی طرف آپ آتے ہیں تو پھر نور پر بشریت کا لباس اوڑھ لیتے ہیں، کہ 70,000 حجابات میں نور چھپ جاتا ہے، اور 70,000 حجابات کے پرے جو کچھ نظر آتا ہے وہ بھی بشر نظر آتا ہے۔ 70,000 پردے جو ہے وہ دیکھنے والے کو بشر دکھاتے ہیں، لیکن حقیقت نور ہوتی ہے۔ مگر بشر بھی بنے تو کیسے بنے؟ کیا ہماری طرح بنے؟ قل انما انا بشرکم مثلکم قرآن نے کہہ دیا تو لوگوں نے سمجھ لیا ہماری طرح ہے، کاش انہوں نے حدیثوں پہ توجہ دی ہوتی۔ آئیے میں دو حوالے سے بیان کر رہا ہوں، اور بھی محدثین نے لکھا ہے، تھوڑے حوالے کم بتا رہا ہوں، جہاں بہت ضرورت ہوتی ہے تبھی میں زیادہ حوالے بتاتا ہوں، یہ تو ایسی بات ہے کہ اس کا انکار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امام الصفوری عبد الرحمن الصفوری الشافعی نزہۃ المجالس میں روایت لائے ہیں، میں بہت دن سے نزہۃ المجالس کا نام لے رہا ہوں، آج کتاب دکھا بھی دیتا ہوں کہ دکھتی کیسے، کم از کم وہ دیکھ لیں آپ۔ یہ نزہۃ المجالس ہے، عربین اس کا بیروت کا چھپا ہوا ہے، یہ ہے نزہۃ المجالس۔ سیرت پر بہت ہی مارکۃ الآراء اور مشہور و معروف اپنے زمانے کی نایاب کتاب ہے، لکھنے والے اس کے عبد الرحمن الصفوری الشافعی ہے، جلد نمبر اس کی 2 ہے، صفحہ نمبر 338۔ اور اسی روایت کو جو میں بھی بیان کرنے والا ہوں، حضرت امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مشہور زبانہ قرآن کی تفسیر روح البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 466 پر لکھتے ہیں، قال النسفی، یہ امام نسفی بہت پہلے کے امام ہیں، تفسیر مدارک ان کی بڑی مشہور ہے، ان کے حوالے سے یہ دونوں امام ہمارے لکھتے ہیں کہ قال النسفی، امام نسفی فرماتے خلق اللہ رأس محمد صلی اللہ علیہ وسلم من البرکتی، جب رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو بشری لباس میں پیدا کرنا چاہا اور جب بشری لباس میں تشکیل دی تو نبی پاک کے سر اقدس کو برکت سے پیدا فرمایا۔
اب ذرا دیکھیں مصطفیٰ کا بشری خاکہ بھی کیسے تیار ہو رہا ہے، ہماری طرح نہیں ہے، بشر بھی ہے، تو بشریت میں بھی بہت عرف اور اعلیٰ ہے۔ فرماتے خلق اللہ رأسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من البرکتی، اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کے سر کی تخلیق فرمائی تو اس کو برکت سے پیدا کیا۔ وعینہ من الحیاء، اور نبی کی آنکھوں کو حیا سے پیدا کیا۔ وَأُذْنَیہ من الغیرتی، اور نبی پاک کے کان مبارک کو، کان شریف کو غیرت سے پیدا کیا۔ وَلِسَانَهُ مِنَ الذِّکْرِ، نبی پاک کی زبان اقدس کو ذکر سے پیدا کیا۔ وَشَفَاتَهِ مِنَ التَّسْبِیحِ، اور نبی پاک کے لبہائے مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح سے پیدا کیا۔ وَوَجَهُ مِنَ الرَّضَاءِ، اور اللہ نے نبی کے چہرے مبارک کو اپنی رضا سے، اپنی رضامندی سے پیدا کیا۔ وَصَدْرَهُ مِنَ الْإِخْلَاصِ، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے سینے مبارک کو اخلاص سے پیدا کیا۔ وَقَلْبَهُ مِنَ الرَّحْمَةِ، نبی پاک کے دل مبارک کی تخلیق اللہ نے اپنی رحمت سے پیدا کی، رحمت سے پیدا کیا۔ وَقَفَّهِ مِنَ الْكَرَمِ، نبی پاک کی ہتھیلیوں کو کرم سے پیدا کیا۔ وَشَرَهُ مِن نَبَاتِ الْجَنَّةِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بال مبارک کو، زلفوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی انگوریوں سے پیدا کیا۔ وَرَقِيهُ مِنْ أَصَالِهَا، نبی پاک کے لعاب دہن کو، تھوک مبارک کو جنت کے شہد سے پیدا کیا۔ وَلَحْمَهُ مِنْ مِسْكِهَا، اور نبی پاک کے گوشت مبارک کو، بدن پہ جو گوشت لگایا گیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسے جنت کی خوشبو سے پیدا کیا گیا۔ وَعَزْمَهُ مِنْ كَافُورِهَا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈی مبارک کو جنت کے کافور سے پیدا کیا گیا۔ وَأَسْنَانَهُ مِنَ الْيَمَنِ، نبی پاک کے دندان مبارک داس شریف کو یمن سے پیدا کیا گیا۔ وَرِجْلَهِ من الارض، نبی پاک کے قدم مبارک کو زمین سے ارض سے پیدا کیا گیا۔ وعدودہ من القوت، نبی پاک کے بازو کو قوت سے پیدا کیا۔ فلما اکملہ اللہ تعالی بہذی صفتی ارسلہ اللہ تعالی الی ہذہ الامہ، اور جب اپنے محبوب کی تشکیل کی بشری تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف پھر مبعوث کیا، اس شان کے ساتھ بندوں کی طرف بھیجا، اور بھیجنے کے بعد اپنے بندوں سے خطاب کیا۔ وقالا، پھر فرمایا، ہذہ ہدیتی الیکم فاعرفوا قدرہ وعظمہ، یہ اے میرے بندو، یہ میری جانب سے تمہارے لیے ایک عظیم تحفہ ہے، تو اس کی عزت کرو اور اس کی تعظیم کرو، اس تحفے کی قدر جانو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا ہے کہ آپ کا لعاب بھی ہمارے لعابوں کی طرح نہیں، آپ کی ہڈی مبارک ہماری ہڈیوں کی طرح نہیں، آپ کی زلفیں ہماری زلفوں کی طرح نہیں۔ پورا سراپا حدیث میں ڈھال دیا گیا کہ نبی خاکی بھی بنے تو ان کی خاک اس زمین کی خاک نہیں ہے، جنت کی خاک ہے۔ ان کی ہڈیوں کا تعلق اس زمین کی مٹی سے نہیں ہے بلکہ جنت کی مٹی سے ہے۔ اور اس انداز میں رب تبارک و تعالیٰ نے اس خوبصورت انداز میں بھیجا، اور بشر بن کر آئے۔ نور کو تو دیکھا ہی نہیں کسی نے، نہ دیکھنے کی تاب ہے۔ استاد زمن کہتے ہیں نا کہ ایک جھلک دیکھنے کی نہیں تاب عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو۔ نور تو دیکھ ہی نہیں سکتے، اب جو بشر بھی دیکھا تو کس انداز میں دیکھا؟ حضرت حسان نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے اللہ کے رسول، کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی عورت نے آپ سے زیادہ حسین بچہ پیدا کیا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، کوئی عیب آپ میں نہیں ہے، کوئی نقص آپ میں نہیں ہے، کوئی کمی آپ میں نہیں ہے۔ کیسے پیدا کیا؟ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اے حبیب آپ کو ایسا پیدا کیا جیسا آپ خود پیدا ہونا چاہتے تھے، آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا۔ میں پیدا ہوا تو مجھ سے نہیں پوچھا فاروق رضوی کیسے پیدا ہونا چاہتے ہیں، رنگ گورا چاہیے کہ کالا چاہیے کہ سانولا چاہیے، کس گھر میں پیدا ہونا چاہتے ہیں، باپ کون ہونا، تمہاری ماں کون ہونا، قبیلہ کون سا ہونا، کس خاندان میں پیدا ہونا چاہتے ہو، کس ملک میں پیدا ہونا چاہتے، جی نہیں، ہم میں سے کسی سے نہیں پوچھا گیا، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ حبیب کس خاندان میں پیدا ہوتا ہے تو بتا، کس سرزمین پہ تجھے وجود لینا ہے تو محبوب بتا، کس رنگ و روغن میں پیدا ہونا ہے محبوب تو بتا، نقش و نگار کیسے ہوئے محبوب تو بتا۔ آقا فرماتے میں بہترین قبیلے میں، بہترین زمین پر، بہترین ماں باپ سے تولد ہوا، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں ظاہر میں بھی تم سے بہتر ہوں اور باطن میں بھی تم سے بہتر ہوں، ہر اعتبار سے میں تم سے بہتر ہوں۔ جب نبی کا سرافہ اتنا حسین ہے، نبی اتنے حسین ہے، اتنے اعلیٰ، اتنے عرفہ ہے،